بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر وقت اور ہمیشہ رحمت فرمانے والا ہو، اور اس قدر رحمت کہ جس سے زیادہ رحمت کا تصور بھی نہ کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رحمت فرمانے والا ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ صاحبان علم نے 4 انداز اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بیان کیے ہیں کہ ایک تو رب کی رحمت کا انداز یہ ہے کہ کوئی مستحق عذاب ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ عذاب سے آزاد کر دے، یہ اس کی رحمت کا انداز ہے۔ ایک اللہ کی رحمت کا انداز یہ ہے کہ کوئی بھی مومن محض کسی اچھے عمل کی نیت کرتا ہے اور اس کی نیت پر ہی اس کو عمل کا اجر عطا کر دے، یہ بھی اس کی ایک رحمت کا انداز ہے۔ اور ایک رحمت کا انداز یہ ہے کہ عمل چھوٹا ہو لیکن اس کا اجر بہت بڑا عطا کر دیا جائے۔ چوتھا یہ ہے کہ عمل پلے ہے ہی نہیں، بغیر عمل کے ہی رحمت کا دروازہ جو ہے وہ کھول دیا جائے۔ جہاں تک رحمت کے پہلے انداز کا تعلق ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کی طرف آنا ضروری ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت مصر کے بادشاہ بنے تو یوسف علیہ السلام کے دور میں جب قحط پڑا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے ارد گرد جتنے بھی کارندے کھڑے کیے ہوئے تھے، آپ نے ان کو یہ تاکید کر رکھی تھی کہ جس وقت بھی کوئی مصر کے باہر دوسرے شہروں سے جب بھی کوئی اس شہر کے اندر آئے گا غلہ خریدنے کے لیے تو اس سے پوری تفتیش کی جائے، اس سے پوچھا جائے تم کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں سے آئے ہو، گھر کے افراد کتنے ہیں، غلہ خریدنے کے لیے آئے ہو، کیا چیز لے کے آئے ہو، کس کے عوض تم غلہ خریدنا چاہتے ہو، تمہارے پاس درہم دینار سامان مال دولت کیا چیز ہے، اس کی پوری چھان بین کی جاتی اور اس کے بعد پھر اس کو غلہ دیا جاتا۔ جہاں آپ نے یہ تاکید کر رکھی تھی کہ آنے والے لوگوں سے پوچھا جائے، وہیں آپ نے یہ بھی حکم دے رکھا تھا کہ جب کنعان سے کوئی قافلہ آئے گا تو کنعان والوں سے محض صرف یہ پوچھنا کہ تم آئے کہاں سے ہو، وہ بتائیں کہ ہم کنعان سے آئے ہیں، آگے ان سے نہ پوچھنا کہ تمہارے پاس ہے کیا، کس چیز کی عوض تم غلہ خریدنے کے لیے آئے ہو، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ کنعان تک بھی قحط پہنچ چکا ہے اور کنعان سے ان کے بھائی بھی آئیں گے، ان کے اہل خانہ بھی آئیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس لیے تاکید کر رکھی تھی تاکہ جو وہاں پہ کرندے کھڑے ہیں، اگر کنعان سے آنے والے میرے بھائیوں کے پاس کچھ بھی نہ ہوا تو کہیں ان کے سامنے ان کی مفلسی، ان کی یہ بیمائگی جو ہے نا وہ ظاہر نہ ہو سکے۔ یوسف علیہ السلام کی اسی حکم اور اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اللہ کی رحمت کے انداز کو جب دیکھتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جس طرح اپنے بھائیوں کی پردہ داری کی خاطر یہ تاکید کر دی تھی کہ ان سے یہ نہ پوچھنا کہ تمہارے پاس ہے کیا، بالکل اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی رحمت کے انداز کو یوں سمجھا جائے کہ جس وقت انسان دنیا سے جاتا ہے، نصاب زندگی اس کا پورا ہو گیا، آخرت کا سفر جب شروع ہوتا ہے، قبر کے اندر جس وقت مومن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے اور جا کر کہتا ہے اللہ کے فرشتوں جا کر میرے اس محبوب کے امتی سے، میرے اس بندے سے یہ پوچھو کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور کملی والے محمد مصطفیٰ کے بارے میں تمہارا ایمان اور تمہارا عقیدہ کیا رہا۔ بس یہ پوچھ کے واپس پلٹ آؤ، اس سے یہ نہ پوچھنا کہ تیرے پاس کوئی عمل بھی ہے یا بغیر عملوں کے تم یہاں پہ آگے، عمل کے بارے میں، اعمال کے بارے میں کوئی سوال اس سے نہ کرنا، اس لیے کہ کہیں فرشتوں کے سامنے وہ شرمندہ نہ ہو سکے کہ اس کے پلے کچھ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ رحمت کا انداز ہے کہ فرشتوں سے یہی صرف حکم دیتا ہے کہ عمل کے بارے میں خود ان سے پوچھ لوں گا، تم صرف اس کے عقائد کے بارے میں اس سے پوچھ کے آ جاؤ۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر قائم ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر پھیلائے گا، اپنی شایان شان، اور اس رحمت کی چادر کے نیچے پھر ایک بندہ مومن کو لے کر اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کھول کر پھر اس بندے سے پوچھے گا کہ تم دنیا کے اندر کیا کرتے رہے۔ جب نامہ اعمال کھلے گا اور اس کی نامہ اعمال کے اندر
بہت ساری بدعمالیاں ہوں گی، اور جب بدعمالیوں کا دفتر کھلے گا تو وہ تھر تھر کانپے گا۔ اللہ پاک پھر ارشاد فرمائے گا کہ اے بندے، سترتھا فی الدنیا، کہ میں نے تیرے عیبوں پہ دنیا میں پردے ڈالے ہوئے تھے، اور جس خدا نے دنیا کے اندر تیرے عیبوں میں پردے ڈالے ہوئے تھے، آج تیرے عیب کو کس طرح ظاہر کرے گا؟ اللہ فرمائے گا کہ جس طرح میں نے دنیا کے اندر تیرے عیبوں میں پردہ ڈالا تھا، تو رحمت کی چادر تان کر اس کے نیچے میں تو اس سے حساب و کتاب اس لیے لے رہا ہوں کہ آج بھی تیری میں پردہ رکھوں، اور تیرا پردہ رکھ کر میں تجھے تیرے لیے بخشش اور مغفرت کا پروانہ جاری کر دوں۔